اس کے بعد جی ایک مزے کی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب سے میاں صاحب آئے ہیں ڈیل کر کے بوٹ چاٹ کے چور راستے سے اقتدار لینے کے لیے، جب سے وہ پاکستان پہنچے ہیں تب سے وہ عوام میں نہیں جا رہے تھے، اور انہوں نے سیمپل کے طور پر میاں جاوید لطیف صاحب کو بھیجا تو ان کو بھی عوام نے پھینٹی لگائی، ان کو بتایا یعنی ان کے وہ امیدوار جو عوام میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں، ساڑی گل ہو گئی ہے، تو وہ جن کی گل ہو گئی ہے ان کو عوام نے پھر بتایا ہے کہ آپ کی بات ان سے ہوئی ہے جو خفیہ ہاتھوں کے ذریعے ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کی بات ان سے نہیں ہوئی جو انہوں نے ٹھپا لگا کے واضح طور پر وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ تو جب تک عوامی حمایت نہیں ہوتی تب تک ایسی باتیں کرنا حماقت ہوتی ہے۔ اب میاں صاحب نے اعلان کر دیا ہے جی انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب۔ اب اللہ جانے نواز شریف صاحب کو ایسی کون سی مجبوری نظر آ رہی ہے کہ جو خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھو یہ کہیں بھاگ نہ جائے، ہمارے بھائی صدیق جان بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہیں بھاگ نہ جائیں، اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے نکلنے کا اعلان کیا الیکشن کمپین میں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس بار کون سا نیا کٹا کھلتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب شہباز شریف صاحب نکلے تھے ان کو اپنے ہی حلقے کے لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیرا اور ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کروا دی گئی تھی۔ یہ علاوہ ازیں کہ بعد میں مسلم لیگ نون نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کروائی، اور اس سبکی سے بچنے کے لیے انہوں نے الزام واپس لیا کہ ہم نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کروائی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جن کارکنان نے وہاں پر گھیرا تھا ان کی نشاندہی بھی کروائی گئی، ایف آئی آر بھی کروائی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نکلتی ہے انتخابی مہم کے لیے تو ان کے ساتھ یہ قوم کیا کرتی ہے، عوام کیا کرتی ہے، اور ان کو اس بار کتنی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باقی رزلٹ انشاءاللہ 8 فروری کو آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ ذاتی طور پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے لاہور کے جتنے حلقوں کا سروے کیا ہے وہاں پر میاں صاحب کو بہت بڑے سرپرائز ملیں گے اور آپ دیکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ وہ کتنے ہوں گے وہ ہمارے سامنے رزلٹ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی بلاول بھٹو صاحب۔ بلاول بھٹو صاحب نے بدین میں ایک خطاب کیا جلسے سے، ان کا کہنا تھا کہ پہلے جو بندہ 3 بار ناکام ہوا اس کو چوتھی بار اقتدار کس خوشی میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یہ کہہ لیں کہ نخرے ہیں، ناز ہیں، جو اس کرپٹ نظام کے جو بینیفیشریز ہیں وہ اس نظام کے سامنے اپیل کرتے ہیں۔ یہ اس نظام کے چند ایک کردار ہیں۔ بڑا کردار ہے چودھری نظام دین، جس کے پاس یہ سارے لوگ جاتے ہیں خیرات لینے کے لیے، جس کے پاس یہ سارے جاتے ہیں فیض یاب ہونے کے لیے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا قابل ہے۔ ان کی قابلیت کا پیمانہ انسان کی سکلز کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پر قابلیت کا پیمانہ ہے کہ کتنی اچھی ٹی سی کون کرتا ہے، یعنی غلامی کون قبول کرتا ہے، کون ایسا ہے جو کہتا ہے حضور فیصلے آپ ہی کیجئے گا ہم بس سائن کریں گے۔ جو اچھی پالش کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ نوازنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو چودھری نظام دین نے اس بار نوازنے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف صاحب کو، کیونکہ ان کے بھائی نے 16 ماہ ٹکا کے پالش کی اور اپنے بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ بنا دیا۔ اب بلاول صاحب ہر جلسے میں یہ اعتراض کرتے ہیں، ہر جلسے میں یہ گلہ کرتے ہیں کہ حضور آپ نے اس کو چن لیا غلامی کے لیے، ہم کم غلام ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہوں گے، یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اتنے ڈرون حملے کروائے، امریکہ کی غلامی کی، اپنے پاکستانیوں کو مروایا، امریکہ کی غلامی کی، اور ڈیفینیٹلی آقا تو ایک ہی ہیں، جب بنیاد ایک ہے تو ہمیں ہی آپ کیوں ہی گود لے رہے، یہ گلہ وہ بار بار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب بھی انہوں نے اسی گلے کا ایک حصہ اس کا اظہار کیا بدین کے جلسے میں کہ جناب آپ اس بندے کو کس خوشی میں اقتدار دے رہے ہیں جو 3 دفعہ پہلے ناکام ہوا، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہوگا۔ وہ ناکام کیوں ہوگا وہ آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ جب سیاسی پارٹیاں اپنے قد کاٹ بڑھانے کے لیے مزید پالش کرنا شروع کرتی ہیں تو جس کو پہلے چنا جاتا ہے اس کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ گلیوں، چوکوں، چوراہوں اور جی ٹی روڈ پر پھرتے پھرتے ایک ہی سوال لے کر نکلتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، لیکن اس کا جواب نہ تو عوام کے پاس ہوتا ہے، لیکن عوام آ کے سوال کرتی ہے کہ بھئی آپ کو بٹھایا کس نے تھا؟ اب جس نے بٹھایا تھا اس نے نکالا ہے، رولا تو اب آپ کا آپس میں ہے نا، عوام نہ بٹھانے میں ہے نہ آپ کو اتارنے میں ہے، تو دوبارہ یہ کس منہ کے ساتھ دوبارہ عوام میں آتے ہیں اور آ کر ان کے سامنے اپنا کیس رکھتے ہیں؟ یعنی یا تو آپ عوامی ووٹ کی طاقت سے اگر آپ گئے وہاں تک تو آپ کا عوام میں آنا بنتا ہے، لیکن اگر آپ چور دروازے سے گئے، بوٹ چاٹ کے ڈیل کر کے گئے تو پھر آپ کا بالکل بھی بولنا نہیں بنتا، بالکل بھی آپ کا اعتراض کرنا نہیں بنتا۔